بھولا پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ مٹی کے گھر، کچی گلیاں، شام کو چولہوں کی خوشبو اور لوگوں کے چہروں پر سادگی۔ صبح سویرے سورج نکلتے ہی گاؤں جاگ اٹھتا، عورتیں صحن میں جھاڑو دیتی، بچے ننگے پاؤں گلیوں میں دوڑتے اور مرد کھیتوں کی طرف نکل جاتے۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر دل مطمئن تھے۔ یہاں دروازوں پر تالے کم لگتے تھے کیونکہ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر آٹا ختم ہو جاتا تو وہ پڑوسی کے دروازے پر دستک دے دیتا۔ اگر کسی کی فصل خراب ہو جاتی تو پورا گاؤں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ بھولا پور کی اصل دولت سادگی اور اعتماد تھا۔ مگر ہر کہانی کی طرح اس گاؤں کی قسمت میں بھی ایک آزمائش لکھی تھی۔ کبھی کبھی آزمائش انسان کی شکل میں آتی ہے، مسافر بن کر، مہمان بن کر یا مددگار بن کر۔ ایک دن دو اجنبی گاؤں کے کچے راستے سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑے گرد آلود تھے، چہروں پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ عام مسافر نہیں لگتے تھے بلکہ ایسے لوگ معلوم ہوتے تھے جو کچھ ڈھونڈ رہے ہوں یا شاید کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ ان کے نام تھے چمن اور لڈن۔ چمن قدرے سنجیدہ چہرہ رکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں ہر وقت کوئی حساب کتاب چلتا رہتا۔ وہ کم بولتا تھا مگر جب بولتا تو ایسے جیسے سامنے والے کے دل کی بات جانتا ہو۔ لڈن اس کے برعکس تھا، وہ جلدی گھبرا جاتا، جلدی خوش ہو جاتا اور جلدی لالچ میں آ جاتا۔ اس کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور بے چینی بھی، لیکن وہ پیدائشی ٹھگ نہیں تھے۔ وہ بھی کبھی اسی طرح کے کسی گاؤں کے بچے تھے۔ انہوں نے بھی کچی گلیوں میں دوڑ لگائی تھی، پتنگیں اڑائی تھیں اور خواب دیکھے تھے، بڑے خواب۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زندگی نے ان خوابوں کو آسانی سے پورا ہونے نہیں دیا۔ غربت نے ان کے دلوں میں خاموشی سے ایک سوال پیدا کیا تھا: کیا ایمانداری سے کبھی قسمت بدلتی ہے؟ اسی سوال نے آہستہ آہستہ ان کے اندر بے صبری کو جنم دیا، اور بے صبری اکثر انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ جب وہ بھولا پور میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ گاؤں صرف ان کی جیب نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی بدل دے گا۔ یہ کہانی صرف دو ٹھگوں کی نہیں، یہ کہانی ہے دو انسانوں کی جو غلط راستہ چن بیٹھے مگر دل کے کسی کونے میں روشنی ابھی باقی تھی۔ چمن ایک غریب درزی کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کی چھوٹی سی دکان گاؤں کے کونے میں تھی، جہاں چھت سے دھاگوں کی گچھیاں لٹکتی رہتی تھیں اور ایک پرانی سلائی مشین مسلسل چرچر کرتی رہتی تھی۔ صبح سے شام تک اس کے باپ کی کمر جھکی رہتی، آنکھیں باریک ٹانکوں پر جمی ہوتی، مگر شام کو جب حساب ہوتا تو چند سکے ہی ہاتھ آتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گاہک کپڑے سلوا کر پیسے بعد میں دینے کا وعدہ کر جاتا اور وہ بعد میں کبھی نہیں آتا تھا۔ چمن بچپن میں دکان کے کونے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہتا۔ وہ اپنے باپ کے پسینے کو، اس کی تھکن کو اور اس کی خاموشی کو دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا تھا: ابا، آپ اتنی محنت کرتے ہیں پھر ہم غریب کیوں ہیں؟ باپ نے مسکرا کر کہا تھا: بیٹا، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم محنت کرتے ہیں، باقی اس کی مرضی۔ مگر چمن کے دل کو یہ جواب مطمئن نہ کر سکا۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک ضد پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچتا، اگر دنیا صرف محنت سے چلتی تو ابا امیر ہوتے۔ کچھ اور کرنا پڑتا ہے، کچھ الگ۔ غربت نے اس کے اندر صبر کم اور جلد بازی زیادہ بھر دی تھی۔ دوسری طرف لڈن کا باپ گاؤں میں ریڑھی لگا کر سبزی اور پھل بیچتا تھا۔ وہ بے حد ایماندار تھا، اگر ترازو میں آدھا تول بھی کم ہو جاتا تو خود زیادہ رکھ دیتا۔ لوگ اس کی تعریف تو کرتے تھے مگر قیمت ہمیشہ کم کرواتے تھے۔ لڈن نے کئی بار دیکھا کہ اس کا باپ شام کو کھانستے ہوئے گھر لوٹتا۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر وہ پھر بھی روز ریڑھی لگاتا۔ ایک دن لڈن نے سنا کہ کچھ لڑکے اس کے باپ کا مذاق اڑا رہے تھے: دیکھو، ایماندار ریڑھی والا ساری عمر ریڑھی ہی لگائے گا۔ یہ الفاظ لڈن کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت صرف پیسے کی کمی نہیں ہوتی، عزت بھی کم کر دیتی ہے۔ وہ رات کو چھت پر لیٹے آسمان کو دیکھتا اور سوچتا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا قسمت بدلنے کا کوئی تیز راستہ نہیں ہے؟ چمن اور لڈن بچپن کے دوست تھے۔ دونوں کے دکھ ملتے جلتے تھے، خواب بھی ملتے جلتے تھے۔ وہ اکثر دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ چمن کہتا: میں امیر بنوں گا، دیکھ لینا۔ لڈن کہتا: میں بھی، مگر کیسے؟ ایک دن چمن نے کہا:
دنیا سیدھے لوگوں کو نہیں چالاک لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ لڈن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر غلط کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چمن نے سرد لہجے میں جواب دیا، غلط اور صحیح یہ سب امیروں کے لفظ ہیں، غریب کے لیے صرف پیٹ اہم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں میں ایک خطرناک سوچ نے جگہ بنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، ہم غریب نہیں رہیں گے، چاہے جیسے بھی۔ وہ جیسے بھی دراصل ایک دروازہ تھا جو انہیں محنت کے راستے سے ہٹا کر دھوکے کے اندھیرے میں لے جانے والا تھا، اور اکثر انسان تباہی کی طرف ایک بڑے قدم سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے جملے سے بڑھتا ہے۔ چمن کے دماغ میں یہ خیال اچانک نہیں آیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ گاؤں کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی قرض میں ڈوبا تھا، کوئی بیٹی کی شادی کی فکر میں تھا، کوئی بیمار باپ کے لیے پریشان تھا، ہر چہرے پر ایک سوال تھا، کل کیسا ہوگا؟ اسی مشاہدے نے اس کے اندر ایک خطرناک سوچ کو جنم دیا۔ چمن نے آہستہ سے کہا، لوگوں کو امید چاہیے ہوتی ہے، اگر ہم انہیں مستقبل دکھانے لگیں تو وہ خود پیسے دے دیں گے، انہیں سچ نہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ لڈن نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر اگر کسی نے پکڑ لیا تو؟ گاؤں والے سادہ ہیں مگر بیوقوف تو نہیں ہیں۔ چمن نے جیب سے ایک پرانی بند پڑی گھڑی نکالی، اس کا شیشہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا اور سوئیاں رکی ہوئی تھیں۔ وہ مسکرایا، یہ گھڑی نہیں ہمارا ہتھیار ہے۔ لڈن نے گھڑی کو ہاتھ میں لیا، یہ تو چلتی بھی نہیں ہے۔ چمن نے آنکھ ماری، بس اسی میں تو کمال ہے، جو چیز نہیں چلتی اسے ہم چلتا ہوا دکھائیں گے۔ ٹن کے دل میں ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ اسے یاد آیا اس کا بیمار باپ، اس کی کمزور ماں، خالی برتنوں کی آواز۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایک بار، صرف ایک بار۔ چمن نے سخت لہجے میں جواب دیا، ایک بار ہی کافی ہوتا ہے راستہ بدلنے کے لیے۔ وہ دونوں بھولا پور پہنچے۔ چوک میں ایک پرانی چارپائی بچھائی گئی۔ چمن نے صاف کپڑے پہنے، سر پر رومال باندھا اور خود کو نجومی ظاہر کیا۔ لڈن نے لوگوں کو آوازیں لگانا شروع کی، آؤ آؤ، شہر کے مشہور قسمت دان آئے ہیں، جادوئی گھڑی سے نصیب کا حال جانے۔ لوگ پہلے تو ہنسے، پھر تجسس میں قریب آ گئے۔ چمن نے گھڑی کو دونوں ہاتھوں میں تھاما، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر وہ بھاری آواز میں بولا، مجھے نظر آ رہا ہے تم میں سے ایک شخص کئی دنوں سے پریشان ہے، اس کے گھر میں بیماری ہے مگر جلد شفا ملے گی۔ ایک عورت چونک گئی، میرے شوہر بیمار ہیں۔ چمن نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے اسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ اصل میں چمن نے صبح ہی بازار میں اس عورت کو کسی سے اپنے شوہر کی بیماری کا ذکر کرتے سنا تھا۔ لڈن کو حیرت ہوئی کہ یہ سب اتنا آسان کیسے ہو رہا ہے۔ پھر ایک نوجوان آگے آیا، میری قسمت کا کیا ہوگا؟ چمن نے گھڑی کان سے لگائی، جیسے اس میں سے سرگوشی سن رہا ہو۔ تم دور جانا چاہتے ہو، شہر جانا چاہتے ہو، مگر رکاوٹ ہے، ڈرو مت، راستہ کھلے گا۔ نوجوان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ واقعی شہر جانا چاہتا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ ان پر یقین کرنے لگے۔ اصل راز یہ تھا کہ چمن لوگوں کی باتیں غور سے سنتا تھا، ان کے کپڑوں، چہروں اور لہجوں سے اندازہ لگاتا تھا، پھر انہی اندازوں کو پیشن گوئی بنا دیتا تھا۔ لڈن پیسے لینے لگا، پہلے 10 روپے، پھر 50 روپے، پھر 100 روپے۔ جب کسی نے خوش ہو کر زیادہ دیا تو چمن نے اور بڑی پیشن گوئی سنا دی۔ شام تک ان کے سامنے سکوں اور نوٹوں کا ڈھیر لگ چکا تھا، مگر جب ہجوم کم ہوا اور سورج ڈھلنے لگا تو لڈن نے آہستہ سے کہا، چمن، کیا ہم واقعی ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ بوڑھا شخص اپنے آخری پیسے دے گیا۔ چمن نے پیسے گنتے ہوئے جواب دیا، ہم نے کسی سے زبردستی نہیں لی، انہوں نے امید خریدی ہے۔ لڈن نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مگر سکوں کی آواز اس بوجھ کو کچھ دیر کے لیے دبا دیتی تھی۔ پیسے آنے لگے اور اسی کے ساتھ ان کے اندر کا خوف بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ دونوں کو محسوس ہوا کہ دھوکہ دینا مشکل نہیں، مشکل صرف پہلا قدم ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم وہ اٹھا چکے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بھولا پور کے کچے گھروں میں چراغ مدھم ہو رہے تھے، دور کہیں کتے بھونک رہے تھے، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور دن بھر کے شور کے بعد ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔
چمن اور لڈن ایک سنسان کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کپڑے کی تھیلی میں جمع کیے ہوئے نوٹ اور سکے بکھرے پڑے تھے۔ چمن خوشی سے پیسے گن رہا تھا۔ سکوں کی کھنک اس کے کانوں کو موسیقی لگ رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، قسمت بدلنے والی ہے ہماری۔ وہ زور سے ہنسا، مگر لٹن خاموش تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جسے وہ بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ چمن نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ خوش نہیں ہو تم؟ اتنے پیسے ہم نے پہلے کبھی ایک دن میں نہیں دیکھے۔ لڈن نے جواب دینے میں دیر لگائی، پھر آہستہ سے بولا، آج ایک بوڑھی عورت آئی تھی، یاد ہے؟ سفید دوپٹہ، کانپتے ہاتھ۔ چمن نے بے دلی سے کہا، ہاں ہاں، وہی جس کے بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی تھی۔ لڈن کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے اپنے آخری پیسے دیے تھے، میں نے اس کی جھولی میں دیکھا تھا، خالی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تو رو رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ چمن نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے اس سے زبردستی نہیں لی، اس نے خود دیے۔ ہم نے تو بس وہی کہا جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ مگر لڈن کے دل میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا، بوڑھی عورت کی بھیگی آنکھیں، لرزتی آواز، بیٹا سچ بتانا، میرا لڑکا کامیاب ہو جائے گا نا؟ چمن نے آنکھیں بند کر کے گھڑی کان سے لگائی تھی، جیسے واقعی کوئی آواز سن رہا ہو۔ پھر وہ بولا تھا، ہاں، مگر صدقہ دینا ہوگا، تب راستہ کھلے گا۔ اور وہی اس کے آخری پیسے تھے۔ لڈن نے سر جھکا لیا۔ اگر اس کا بیٹا کامیاب نہ ہوا تو وہ کس کو کوسے گی، ہمیں یا اپنی قسمت کو؟ چمن نے جھنجھلا کر پیسے تھیلی میں بھرے۔ لوگ ہر حال میں کسی نہ کسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، ہم نے اسے امید دی ہے، امید کبھی بری نہیں ہوتی۔ لڈن نے آہستہ سے کہا، مگر جھوٹی امید؟ چمن کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، مگر اس نے نظریں چرا کر کہا، غربت سچ سے نہیں جاتی، پیسے سے جاتی ہے، اور اب ہمارے پیسے ہیں۔ مگر اس رات لڈن کو نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھ لگتی اسے وہی بوڑھی عورت دکھائی دیتی۔ کبھی وہ بد دعا دیتی نظر آتی، کبھی خاموشی سے روتی۔ لڈن کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دھوکہ صرف دوسروں کو نہیں دیا جاتا، اس کا ایک حصہ خود انسان کے اندر بھی اتر جاتا ہے، اور وہ حصہ سکون چھین لیتا ہے۔ دوسری طرف چمن کروٹ بدل کر سو گیا تھا، مگر اس کی پیشانی پر بھی ہلکی سی شکن تھی۔ شاید اس کے اندر بھی کہیں ایک آواز تھی جو ابھی بہت مدھم تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ بھولا پور کے لوگ سادہ ضرور تھے، مگر بے شعور نہیں تھے۔ چند دنوں تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، مگر پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ عجیب بات ہے، سب کی قسمت بدلنے والی ہے، مگر کسی کی بدلے کیوں نہیں؟ وہ نجومی ہر سوال کا جواب دیتا ہے، مگر ہمیشہ وہی باتیں کیوں کرتا ہے؟ گاؤں کے بزرگ چودھری کریم داد خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ عمر رسیدہ تھے، مگر ذہین ترین تھے۔ سفید داڑھی، مضبوط آواز اور آنکھوں میں تجربے کی چمک۔ انہوں نے ایک دن چوک میں دونوں کو بلایا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ چودھری کریم داد نے سیدھی نظر سے چمن کو دیکھا۔ بیٹا، سنا ہے تم مستقبل دیکھ لیتے ہو؟ چمن نے اعتماد سے گھڑی نکالی۔ جی چودھری صاحب، یہ جادوئی گھڑی سب کچھ بتاتی ہے۔ ہجوم میں سرگوشی ہوئی۔ کسی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا تو بتاؤ کل صبح تم کہاں جاؤ گے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر سیدھا دل پر لگا۔ چمن نے ایک لمحے کو گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ہنس کر بولا، چودھری صاحب، قسمت کے راز ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، کچھ باتیں وقت آنے پر کھلتی ہیں۔ چودھری نے گہری نظر ڈالی، یا شاید کچھ باتیں ہوتی ہی نہیں۔ ہجوم میں دبے دبے کہے سنائی دیے۔ لڈن کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زمین پاؤں کے نیچے سے ہل رہی ہے۔ اسی رات گاؤں میں ایک خاموش فیصلہ ہوا۔ کوئی شور نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس چند مضبوط آدمی اندھیرے میں آئے، چمن اور لڈن کو سوتے سے اٹھایا، ان کی تھیلی واپس ان کے ہاتھ میں تھمائی، مگر پیسے نکال لیے گئے تھے۔ نجومی صاحب، اپنی قسمت خود آزما لیجیے آپ۔ انہیں گاؤں سے باہر جنگل کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ صبح جب چمن اور لڈن جاگے تو چاروں طرف درخت تھے، پرندوں کی آواز، ٹھنڈی ہوا اور ایک سنسان خاموشی۔ کوئی چوک نہیں، کوئی ہجوم نہیں، کوئی یقین کرنے والا نہیں۔ لڈن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ چمن، ہم واقعی ٹھگ ہیں،
اس کی آواز میں دکھ تھا، الزام نہیں۔ چمن نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، وہی جادوئی گھڑی جس نے انہیں دولت دی تھی۔ اس نے اسے کان سے لگایا، مگر اس بار کوئی سرگوشی نہیں تھی، صرف خاموشی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سوال جب اپنے اوپر آئے تو کوئی چال کام نہیں آتی۔ لڈن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے دوسروں کو دھوکہ دیا، مگر آخر میں ہم خود دھوکہ کھا گئے۔ چمن نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس اس بار کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی ڈرامائی آواز، نہ کوئی پیشن گوئی، صرف ایک سچ جو جادوئی گھڑی بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اور وہ سچ یہ تھا کہ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو گاؤں ہی نہیں، انسان خود بھی اسے واپس نہیں پا سکتا۔ جنگل والی صبح کے بعد دونوں کئی گھنٹے خاموش بیٹھے رہے۔ لڈن بار بار کہتا، چلو واپس چلتے ہیں، کوئی کام ڈھونڈ لیتے ہیں، مزدوری ہی صحیح۔ مگر چمن کی آنکھوں میں ضد تھی۔ ایک بار ناکام ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ختم ہو گئی۔ آخری بار کوشش کرتے ہیں، بس آخری بار۔ یہ آخری بار اکثر اس سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ ایک دوسرے گاؤں پہنچے۔ اس بار انہوں نے نجومی بننے کے بجائے ایک نیا کھیل سوچا۔ چمن نے ایک پرانا کاغذ لیا، اس پر عجیب سی لکیریں کھینچیں، کچھ بے معنی نشان بنائے اور اسے پرانا دکھانے کے لیے مٹی میں رگڑا۔ یہ خزانے کا نقشہ ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کہانی سناؤ گے تو لوگ خود یقین کر لیں گے۔ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ پرانے زمانے میں ایک امیر سوداگر نے سونا دفن کیا تھا اور یہ نقشہ نسلوں بعد ان کے ہاتھ لگا ہے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ کسی نے پوچھا، اگر خزانہ ہے تو خود کیوں نہیں نکال لیتے؟ چمن نے فوراً جواب دیا، نقشے کے مطابق خزانہ تب ہی نکلے گا جب گاؤں کے لوگ مل کر کھدائی کریں گے، ورنہ نحوست آ جائے گی۔ اور لوگ مان گئے۔ کھدائی شروع ہوئی۔ زمین سخت تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، ہر ضرب کے ساتھ امید بڑھتی جا رہی تھی۔ چمن اوپر کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ لڈن کا دل پھر بے چین تھا۔ اگر کچھ نہ نکلا تو؟ اس نے سرگوشی کی۔ چمن نے دانت بھینچ کر کہا، نکلے گا یا ہم نکل جائیں گے۔ مگر قسمت اس بار خاموش تماشائی نہیں تھی۔ اچانک مٹی سرکی، زمین بیٹھ گئی۔ چمن اور لڈن جو گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، توازن کھو بیٹھے اور سیدھے اسی گڑھے میں جا گرے جیسے وہ دوسروں سے کھدوا رہے تھے۔ گرد و غبار اٹھا۔ چند لمحے سب ساکت رہ گئے، پھر اوپر سے چہروں کا ایک حلقہ نظر آیا۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی حیران تھا۔ کسی نے طنز سے کہا، دھوکہ دینے آئے تھے، اب خود پھنس گئے۔ کسی اور نے آواز لگائی، نجومی صاحب بتاؤ اب کیا ہونے والا ہے؟ ہنسی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گڑھے کے اندر مٹی میں لت پت چمن نے اوپر دیکھا۔ پہلی بار اسے اپنی حیثیت نظر آئی، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی اثر، نہ کوئی جادو، صرف دو آدمی جو اپنی چال میں خود پھنس گئے تھے۔ لڈن چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو شروع میں تھا، ہم یہ بن کیسے گئے؟ مگر اس لمحے چمن کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، وہ ضد، وہ غرور، وہ یقین کہ وہ سب زیادہ ہوشیار ہے، سب مٹی میں مل گیا۔ اسے بوڑھی عورت یاد آئی، جنگل کی صبح یاد آئی، چودھری کریم داد کا سوال یاد آیا، اور اب یہ گڑھا۔ اس نے پہلی بار آہستہ سے کہا، ہم غلط تھے۔ اوپر کھڑے لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ وہ جملہ تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہا تھا۔ چمن نے سر جھکا لیا، ہم نے تمہیں لالچ دیا اور خود بھی اسی لالچ میں ڈوب گئے۔ اگر سزا دینی ہے تو دو۔ اس کی آواز میں پہلی بار سچ تھا، بناوٹ نہیں۔ گڑھے کی گہرائی زیادہ نہیں تھی، مگر اس لمحے وہ ان کی زندگی کا سب سے گہرا سبق بن چکی تھی۔ گڑھے سے نکالے جانے کے بعد دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرے مٹی سے اٹے ہوئے، آنکھوں میں خوف اور شرمندگی۔ لوگوں کے چہروں پر غصہ تھا، کچھ مارنے کے حق میں تھے، کچھ انہیں پولیس کے حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اسی ہجوم میں سے گاؤں کے امام صاحب آگے بڑھے، سفید داڑھی، پرسکون آنکھیں اور آواز میں عجیب ٹھہراؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ مارنے سے یہ بہتر نہیں بنیں گے۔ ہجوم آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا۔ امام صاحب نے دونوں کے قریب آ کر نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا، اگر تمہاری عقل اتنی تیز ہے تو اسے برائی میں کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ جملہ ڈانٹ نہیں تھا، یہ آئینہ تھا۔
چمن نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر خود کو چھوٹا محسوس کیا۔ اس کے ذہن میں وہ سب چالاکیاں گھوم گئیں جن پر وہ فخر کرتا تھا، لوگوں کی کمزوری پہچاننا، باتوں سے جال بننا، لالچ جگانا، وہی ذہانت مگر غلط سمت۔ چمن کی آواز بھاری ہو گئی۔ ہم غریب تھے، ہمیں لگا شارٹ کٹ ہی حل ہے، ہم نے سوچا محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا، شارٹ کٹ ہمیشہ کھائی کی طرف جاتا ہے، راستہ لمبا ہو سکتا ہے مگر سیدھا ہو تو منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ الفاظ سیدھے دل میں اتر گئے۔ لڈن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہم بدلنا چاہتے ہیں مگر ہمیں کوئی موقع نہیں دیتا، جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں دھتکار دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ موقع مانگا نہیں جاتا، کمایا جاتا ہے بیٹا۔ اگر سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو کل سے مسجد کی صفائی کرو، کھیتوں میں مزدوری کرو، لوگوں کا اعتماد واپس لو۔ آسان نہیں ہوگا مگر ممکن ہے۔ چمن نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر ہم پھر سے لڑکھڑا گئے؟ امام صاحب نے جواب دیا، تو پھر اٹھ جانا۔ گناہ سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان مان لے کہ وہ بدل نہیں سکتا۔ اس دن پہلی بار دونوں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے معافی مانگی، ہر اس شخص سے جس سے انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ سب نے فوراً معاف نہیں کیا، کچھ نے دروازے بند کر دیے، کچھ نے طنز کیا، مگر اس بار وہ بھاگے نہیں۔ اگلی صبح چمن مسجد کے صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا، لڈن کنویں سے پانی بھر کر لا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے یہ سب۔ مگر اس بار ان کے پاس کوئی جادوئی گھڑی نہیں تھی، کوئی خزانے کا نقشہ نہیں تھا، پسینہ اور سچ، اور شاید یہی ان کی اصل تبدیلی کی شروعات تھی۔ انہوں نے گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگایا، نہ کوئی بڑا سرمایہ، نہ کوئی چمکتی ہوئی دکان، بس ایک پرانا لکڑی کا ریڑھا، چند برتن، ابلا ہوا چنا، آلو، پیاز اور مسالے۔ چمن نے کہا، ہم لوگوں کو اب قسمت نہیں، محنت سے بیچیں گے۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے۔ لوگ گزرتے ہوئے رک جاتے، ہنستے، طنز کرتے۔ کوئی کہتا، دیکھو جادوئی گھڑی والا چاٹ بیچ رہا ہے۔ کوئی آواز لگاتا، بھائی اس چاٹ میں بھی کوئی پیشن گوئی تو نہیں؟ کچھ بچے مذاق میں گھڑی گھڑی کہہ کر چھیڑتے۔ لڈن کا چہرہ سرخ ہو جاتا مگر وہ خاموش رہتا۔ چمن بھی پہلی بار جواب دینے کے بجائے سر جھکا کر کام کرتا رہتا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہنسی ان کی کمائی ہوئی ہے، مگر اس بار انہوں نے سچائی نہیں چھوڑی۔ اگر کبھی گاہک زیادہ پیسے دے دیتا تو وہ فوراً واپس کر دیتے۔ آہستہ لوگوں کا دل نرم پڑنے لگا۔ پہلے دن 5 گاہک آئے، پھر 10، پھر 20۔ کچھ لوگ صرف آزمانے آئے، کچھ جان بوجھ کر۔ کسی نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے واقعی بدل گئے ہیں۔ ایک دوپہر وہی بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، سفید دوپٹہ، کانپتے ہاتھ، مگر چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں۔ چمن کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً ٹھیلے سے نیچے اترا۔ گھر جا کر اس نے وہ رقم نکالی جو اس نے خاص اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کر بولا، اماں یہ آپ کے پیسے ہیں، ہم نے غلط کیا تھا، معاف کر دیں۔ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے پیسے لینے کے بجائے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا، میرا بیٹا واقعی شہر چلا گیا ہے، مگر تمہاری پیشن گوئی سے نہیں، اپنی محنت سے۔ چمن کی آنکھیں جھک گئیں۔ بوڑھی عورت نے پیسے لیے، پھر آہستہ سے کہا، انسان کی اصل پہچان اس کی غلطی نہیں، اس کی اصلاح ہے۔ اگر تم سچ میں بدل گئے ہو تو یہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ لڈن کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے چمن کی طرف دیکھا۔ پہلی بار ان دونوں کے چہروں پر وہ سکون تھا جو نہ کوئی جادوئی گھڑی دے سکی، نہ خزانے کا نقشہ۔ یہ سکون تھا صرف ضمیر کا۔ وقت گزرا، ٹھیلا بڑا ہو گیا، پھر ایک چھوٹی سی دکان بن گئی۔ لوگ انہیں ٹھگ نہیں کہتے تھے، یہ وہ لڑکے ہیں جو گرے بھی اور سنبھل بھی گئے۔ چمن نے ایک دن پرانی جادوئی گھڑی نکالی، چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اسے دریا میں پھینک دیا۔ اب ہماری قسمت ہم خود بنائیں گے۔ اور اس دن کے بعد انہوں نے کبھی شارٹ کٹ تلاش نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا اصل کامیابی تیزی میں نہیں، سچائی میں ہوتی ہے۔